بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں ہم نے اسلامک لیگسی سٹوریز کی سیریل جو شروع کی ہے، اس کی سب سیریل سازشی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بیان کر رہے ہیں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا۔ آج اس کی تیسری حصہ ہے، جو کل سے ہم بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا 15 دن تک محاصرہ کر لیا تھا، اور اس زمانے میں ان کو بالکل بے بس اور مجبور کر دیا۔ آخر کار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبوں کو منظور کیا اور اس شرط پر صلح کی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، مگر ان کے وطن اور زمینوں سے ان کو بے دخل کر دیا جائے گا اور ان کو شام کے بیابانوں میں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر 3 شخصوں پر 1 اونٹ اور 1 مشک پانی کا دی۔ ذیلی سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ سے جنگ کی اور جلا وطنی کی شرط پر ان سے صلح کی، لہذا آپ نے ان کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا اور اجازت دے دی کہ اسلحہ کے علاوہ جتنا بار اونٹ لاد سکے وہ لے جائیں۔ ابن اسحاق کے سابقہ سلسلہ بیان کے مطابق بنو عوف بن الخرج میں عبداللہ بن ابی سلول بن ابو کوکل، سوید اور داس ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بنو نذیر سے کہلا بھیجا تھا کہ تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہنا اور مقابلہ کرو، ہم کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم سے کوئی لڑے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر تم جلا وطن کیے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، لہذا ابھی تم انتظار کرو۔ چنانچہ بنو نذیر نے ان کی مدد اور نصرت کا انتظار کیا، مگر اس گروہ کے لوگ کوئی مدد کو نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کہ خود انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں قتل نہ کریں، جلا وطن کر دیں، اس شرط پر کہ اسلحہ کے علاوہ جس قدر سامان اونٹ اٹھا سکے وہ ہم ساتھ لے جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کی۔ انہوں نے اپنا تمام سامان جو اونٹوں پر لادا جا سکا ساتھ لے لیا۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے تک چوکھٹ کے ساتھ نکال کر اونٹوں پر بار کر کے لے گئے تھے۔ یہ خیبر گئے اور پھر سے شام چلے گئے۔ ان کی شرفہ میں جو خیبر ہے وہ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربی بن ابی حقیق اور حبیب بن اختب تھے۔ جب یہ وہیں رہ پڑے، اہل خیبر نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس پر سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے جس چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں، اور وہ یہ بھی کہ سمجھ بیٹھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر ابا جدر ان کا خیال بھی نہ کیا گیا تھا، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بنار رکھنے والوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جلا وطنی لکھ دی تھی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخر میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے جو کھجوروں کے درخت کاٹے یا جن کو اپنی جگہ پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل اور خوار کرے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے،
یا اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملہ میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ الحشر میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ ان ہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المنافقون میں، جس کا ترجمہ ہے یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال بہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آنت اور روحانی اذیت رسانی پہلا ہدف تھا، عبداللہ بن ابی کے اہداف کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کا ہدف تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے اہل بیت کی پاکیزہ بیوی پر تہمت طرازی۔ تیسرا ہدف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ساتھیوں خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبہ اور مقام کا انکار، ان کی قیادت اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے تقرب کو دیکھ کر جلنا، صدیق اکبر کو دکھ دینا، انہیں مسلمانوں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرنا اور اسلامی قیادت پر عدم اعتماد کے جذبات کو پروان چڑھانا۔ چوتھا ہدف اس کا تھا عبداللہ بن ابی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، انہیں ہوا دینا، گروہی مصیبتوں کو ابارنا، بد دلی پھیلانا، امن و سکون کی فضا کو مختل کرنا، بدگمانیاں پیدا کرنا، مسلمانوں کی ٹو میں رہنا، اجتماعی فیصلوں کو ماننے سے انکار کرنا، اپنی رائے پر مصر رہنا اور اس کو وقار کا مسئلہ بنا لینا۔ مجسمہ شر و فساد، عبداللہ بن ابی بن سلول ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس ذلیل و کمینہ کی تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور اس کا پول کھول کر رکھ دیا تھا۔ اسلامی معاشرہ میں اس کی ساکھ باقی نہ رہی تھی، وہ مسلمانوں کی نظروں سے گر گیا تھا، اس کی رعایا کاری، مکاری، جھوٹ اور دغا بازی کا پردہ چاک ہو گیا تھا، اس کے اندر چھپا ہوا نفاق زہر ہو گیا تھا۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا چاہا، اس نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا چاہا، اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہا، لیکن ذلت اور رسوائی اس کے حصے میں آئی اور وہ غائب اور خاصر ہو کر رہ گیا۔ سورہ منافقون یہ وہ خاص سورہ ہے جو عبداللہ بن ابی کی مذمت میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق کدی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، ان کے حبشے بہت شاندار نظر آئیں گے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے، مگر اصل میں گویا لکڑی کے کندھے ہیں جو دیواروں کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے۔ ہر روز کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے
فرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان کی سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں۔ حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو وہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ اس سورہ کی تفسیر اور آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی المستلق کے سردار حارث بن زرار نے آپ سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کیا، جس میں اس کی قوم کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے ایسے عرب بھی ہیں جن پر حارث کا اثر و رسوخ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی کوچ کا اعلان کرا دیا۔ مسلمانوں نے بہت تیزی سے تیاری کی اور جلد ہی جنگ کے لیے کوچ کر دیا۔ اس غزوہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج محترات بھی شامل تھیں، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ نیز آپ کے ساتھ۔ اس موقع پر منافقوں کی بھی اتنی بڑی تعداد چلی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی تھی۔ ان میں عبداللہ بن ابی اور زید بن سلت۔ ان لوگوں کی حقیقت میں جہاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے جانے کی اصل غرض یہ تھی کہ دنیاوی مال اور دولت ہاتھ آئے گا اور فاصلہ یعنی صبر بھی زیادہ نہیں طے کرنا تھا، کیونکہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس غزوہ سے کامیاب و کامران فارغ ہونے کے بعد اسلامی لشکر مدینہ روانہ ہوا تو راستے میں دو اہم واقعات پیش آئے، جن کے پیچھے عبداللہ بن ابی بن سلول کا سازشی ذہن کام کر رہا تھا۔ نمبر 1 پہ تھا آنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 2 نمبر پہ زوجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانا۔ پہلے ہم عبداللہ بن ابی کی آنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو بیان کریں گے، بعد میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ اور مطہرہ پر عبداللہ بن ابی کی لگائی گئی تہمت کا بیان یہاں پہ ہم آج بیان کریں گے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں ایک سفر میں گئے۔ اس سفر میں لوگوں کو سخت تکلیف ہوئی۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہیوں سے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہ دو تاکہ وہ ان کے پاس سے علیحدہ ہو جائے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی نے یہ بھی کہا کہ جب ہم لوٹ کر مدینہ میں پہنچیں گے تو ہم میں سے باعزت آدمی ذلیل آدمی کو نکال دیں گے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا۔ اس نے پختہ قسم کھا کر کہا، میں نے یہ بات نہیں کی، زید بن ارقم نے آپ سے غلط بیانی کی ہے۔ مجھ کو اپنے جھٹلائے جانے کا سخت رنج ہوا۔ آخر خدا نے میری تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، سورہ المنافقین میں، جس کا ترجمہ ہے، اس آیت کے نزول پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو طلب فرمایا تاکہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب یہ لوگ آئے تو اس طرح سر جھکا کر بیٹھ گئے گویا یہ لکڑی کے ستون ہیں۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں نے سنا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اپنا مال وغیرہ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو کر ادھر ادھر ہو جائے اور جماعت مسلمین کا شرازہ درم برم ہو جائے۔ اگر ہم مدینہ لوٹ کر آئے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ میں نے اس کا تذکرہ اپنے چچا سے کیا اور میرے چچا نے اس کا تذکرہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مجھے بلایا۔ میں نے جو واقعہ تھا آپ کے سامنے اسی طرح بیان کر دیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجھے جھوٹا سمجھا اور عبداللہ کو سچا سمجھا۔ اس سے مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بس میں اس غم سے اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ میرے چچا نے کہا کہ تیرا انجام یہی ہوا کہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلایا اور تجھ سے ناراض و خفا ہو گئے۔ کیا تو نے یہی سوچا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی جس کا ترجمہ ہے، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا پھر اور اسے پڑھا اور فرمایا کہ اس میں اللہ نے تمہاری تصدیق کی ہے۔ یہ ترمذی میں اس کی حدیث ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا اور ہمارے ساتھ کچھ بدوی بھی تھے۔ ہم پانی کی طرف جلدی جلدی جا رہے تھے کہ کون پہلے پانی کے چشمے پر پہنچتا ہے، تو بدو ہم سے پہلے پانی پر جا پہنچے۔ جو بدو پہلے پہنچتا حوض کو بھر لیتا اور اس کے ارد گرد پتھر رکھ دیتا اور اس پر چمڑے کا بستر رکھ دیتا، یہاں تک کہ اس کے ساتھی آ جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بدو پہلے پہنچا اور اس کے ساتھ ہی ایک انصاری بھی پہنچا۔ اس نے اپنی اونٹنی کی نکیل ڈھیلی کی تاکہ وہ پانی پی لے، مگر بدو نے اسے پانی پینے کا موقع دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر انصاری نے پانی پر قبضہ کی کوئی چیز کو اٹھا کر الگ کر دیا۔ اس پر بدو نے ایک لکڑی اٹھا کر انصاری کی ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس آیا اور اس کو تمام واقعہ بتایا۔ ان دونوں میں دوستی تھی۔ عبداللہ بن ابی کو غصہ آیا اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک یہ بدو نہ چلے جائیں اپنا کھانا وغیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لاؤ، کیونکہ وہ بدو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے وقت آتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جائیں تب ان کے پاس کھانا لایا کرو تاکہ وہ کھائیں، ان کے پاس والے کھائیں۔ پھر عبداللہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر ہم پھر مدینہ پہنچے، جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا، یعنی ہم آپ کو نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کا ہم رکاب تھا، چنانچہ میں نے عبداللہ کو یہ کہتے سن لیا اور اپنے چچا کو اس کی خبر دی۔ انہوں نے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے ایک آدمی اس کے پاس بھیجا، اس نے قسم کھائی اور انکار کر گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور مجھے جھوٹا سمجھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے چچا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ بات تم سے نے بس اس لیے کہی تھی کہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہوں اور تجھے جھوٹا بتا دیں اور سب مسلمان بھی تیری تکذیب کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھ پر اتنا غم طاری ہوا کہ کسی پر نہ ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہا تھا اور اپنا سر غم کی وجہ سے نیچے جھکا لیا تھا کہ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے کانوں کو مسلا اور مجھے دیکھ کر ہنس پڑے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہنسی کے بدلہ دینے دنیا میں ہمیشہ رہتا بھی پسند نہ تھا۔ پھر ابو بکر مجھے ملے اور پوچھا کہ تم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس میرا کان سہلایا اور چہرہ دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشارت ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملے تو اس نے ان سے وہی کہا جو حضرت ابو بکر نے کہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ منافقین پڑھی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی نے غزوہ تبوک میں کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے تو باعزت ذلیل شخص کو نکال دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور یہ بات بتائی، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر مکر گیا۔ اس پر میری قوم نے مجھے ملامت کی اور کہا کہ تیرا اس حرکت سے کیا مقصد تھا؟ میں گھر آیا اور حجرہ میں غم زدہ ہو کر سو رہا، اتنے میں میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کی
چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ ابن اسحاق نے کہا یا رسول اللہ کو خبر ملی کہ بنی المطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ ان کا قائد حارث بن ابی ذرار تھا۔ یہ خبر سن کر آپ ان کے مقابلے کے لیے نکلے اور ان کے ایک چشمہ بنام مرسی پر جا کر رکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس چشمے مرسی پر تشریف فرما تھے کہ ایک واقعہ رونما ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری اجیر بنام صحا ابن مسعود ان کے ساتھ تھا جو ان کا گھوڑا لے کر چل رہا تھا۔ چشمے پر پہنچا اور سنان ابن دبیر بنو عوف بن ازرج کے خلیب میں بامی ٹکراؤ ہو گیا، دونوں لڑنے لگے۔ جنی نے آواز دی یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کے گروہ۔ اس پر عبداللہ بن ابی سلول کو غصہ آیا ہے۔ اس کی ہم قوموں کی ایک ٹولی ساتھ تھی۔ اس ٹولی میں ایک 9 عمر لڑکا زید بن ارقم بھی موجود تھا۔ عبداللہ بن ابی نے کہنا شروع کیا اچھا کیا ان لوگوں نے یہ حوصلہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمارے اندر منافرت پھیلا کر پیدا کر دی ہے اور ہمارے ہی شہروں میں ہم پر اکثریت اور طاقت حاصل کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم ہم ان جلابیت کلاش قریشیوں کو اپنے برابر شمار کر کے ان کے سوا کیا کریں گے کہ پہلے لوگوں کی کمی ہوئی اس مثال کی مصداق بن جائے۔ یعنی اپنے کتے کو موٹا کر تاکہ وہ تجھے کھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کتے کو پال پال کر موٹا تازہ کرتا ہے اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ کتا اسے کھا جاتا ہے۔ دشمن کو پالنا کتے کو پالنا ہے۔ ہاں سن لو، خدا کی قسم ہم واپس جب ہو کر مدینہ پہنچیں گے تو ان میں جو زیادہ طاقت اور غلبہ والے ہیں وہ اپنے سے کمزوروں کو یقینی طور پر نکال کر رہیں گے۔ یعنی ہم طاقتور ہیں اور یہ کمزور، اس لیے ہم مدینہ پہنچ کر ان مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر رہیں گے۔ اس کے بعد اس کی ٹولی کو جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا ہوا ہے، تم نے انہیں اپنے بلاؤ میں جگہ دی اور اپنے مکان جائیداد مال اور متاع سب کچھ تقسیم کر کے دیا۔ ہاں دیکھو خدا کی قسم کاش تم ان سب سے اپنا ہاتھ کھینچ لو، انہیں اپنے شہر کے سوا کسی اور جگہ جانے پر مجبور کر دو۔ حضرت زید بن ارقم نے ساری تقریر سنی اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ بن خطاب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا آپ عباد بن بشر کو حکم دیجئے کہ جا کر اسے قتل کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں صحابہ کو قتل کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، مگر اب کوچ کا اعلان کر دو۔ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ نہیں کر رہے تھے۔ اعلان ہونے کے بعد سب کوچ کا لیے تیار ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی کو زید بن ارقم نے جو کچھ اس سے سنا تھا جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، تو وہ عبداللہ بن ابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حلفیہ بیان دیا۔ یعنی خدا کی قسم زید بن ارقم نے جو بیان دیا وہ میں نے نہیں کہا، نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی۔ عبداللہ بن ابی چونکہ اپنی قوم میں بہت معزز شخص تھا، اس لیے صحابہ میں جو انصاری اس وقت حاضر تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ممکن ہے لڑکے کو عبداللہ بن ابی کی بات سے وہم ہوا ہو، جو کچھ اس نے کہا ہو اسے یاد نہ رکھا ہو۔ یہ گفتگو عبداللہ بن ابی کی پشت پناہی اور حمایت میں کی گئی تھی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر مال رکھ کر شام کے مغرب چلے تو حضرت اسید بن حضیر آ کر نبی کی حیثیت میں آپ کو سلام کیا۔ سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، خدا کی قسم آپ شام کے ناپسندیدہ وقت میں چل رہے ہیں، ایسے وقت میں تو آپ سفر نہیں کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی نے جو کہا ہے وہ تمہیں نہیں معلوم؟ حضرت حسید بن حسین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ساتھی؟
آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی۔ حضرت اسید بن حضیر نے پھر پوچھا عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اس نے کہا کہ جب وہ واپس ہو کر مدینہ پہنچے گا تو جو طاقتور ہیں وہ اپنے سے کمزوروں کو شہر سے نکال کر دم لیں گے۔ اسید نے عرض کیا آپ چاہیں گے تو خدا کی قسم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے مدینہ سے نکال دیں گے۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم وہی ذلیل ہے اور آپ ہی صاحب عزت اور طاقتور ہیں۔ پھر کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے ساتھ نرمی برتیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس کی قوم اس کے لیے جو موتی پروتی ہے، اس سے مقصد صرف یہ ہے کہ اسے عز و معطل بنا دیا جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کا ملک چھین لیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو لے کر دن بھر چلے یہاں تک کہ شام ہوگی، پھر رات بھر چلے اور صبح ہوگی۔ جب دوسرے دن کا بھی بیشتر حصہ گزر گیا اور دھوپ سے لوگ پریشان ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو ٹھہرایا۔ وہ سب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ زمین پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ایسا آپ نے اس لیے کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کی بات سے جس فتنے میں یہ گزشتہ دن پڑنے والے تھے اس سے انہیں غافل کر دیا جائے اور فتنے کی طرف سے ان کا ذہن ہٹ جائے۔ اب عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دیگر لوگوں کے بارے میں وہ صورت نازل ہوئی جس میں منافقین کا ذکر کیا گیا۔ اس کے نازل ہوتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ارقم کا کان پکڑا اور فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کے کان سے اللہ تعالیٰ نے موافقت کر دی۔ اور عبداللہ بن ابی کو پاس بھی یہ خبر پہنچ گئی جن کے باپ کا یہ معاملہ تھا۔ ابن اسحاق نے مجھ سے عاصم بن عمرہ بن قتادہ نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں جو سنا ہے اس کی بحث آپ انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ قتل ہی کرنے والے ہیں تو میں خود جان جاتا ہوں، اس کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم قبیلہ خزرج کو معلوم ہے کہ اس قبیلے کا کوئی آدمی ایسا نہیں جو اپنے باپ کا اتنا فرمانبردار ہو جتنا میں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے سوا کسی دوسرے شخص کو آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس نے قتل کر دیا تو شاید میرا نفس اس بات پر قابو نہ پا سکے کہ میں عبداللہ بن ابی کے قاتل کو لوگوں میں چلتا پھرتا دیکھوں۔ اس طرح ایک کافر کے بدلے ایک مومن کو قتل کر دوں اور میں دوزخی بن جاؤں۔ مسند حمیدی میں ہے کہ حضرت عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے باپ کی ہیبت کی وجہ سے میں نے آج تک نگاہ اونچی کر کے اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ اگر اس پر ناراض ہیں تو مجھے حکم دیجئے، ابھی اس کی گردن حاضر کرتا ہوں، کسی اور کو قتل کا حکم نہ دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو اپنی آنکھوں چلتا پھرتا نہ دیکھ سکوں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہوں اور جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں ان کی صحبت کو اچھا رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی جب فتنہ برپا کرتا تو خود اس کی قوم ناراض ہو کر اسے پکڑتی اور اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حال میں معلوم ہوا تو حضرت عمر سے فرمایا عمر، اب تم کیا رائے رکھتے ہو؟ خدا کی قسم اگر میں اس روز اسے قتل کر دیتا جب تم نے کہا تھا کہ اسے قتل کر دو تو اس کے لیے ان لوگوں کی ناک بھون ضرور چڑھ جاتی، جنہیں آج میں اس کے قتل کا حکم دوں تو وہ خود ہی اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا واللہ مجھے معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میری بات سے کہیں زیادہ بابرکت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، سفیان کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غزوہ بنو مستلق ہے تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لکڑی سے مارا۔ اس پر مہاجر اور انصار دونوں نے اپنی اپنی قوم کو آواز دی، وہ دوڑو اور میری مدد کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ لوگوں نے عرض کیا ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کہاں
اور یہ جماعت کی پکار کہاں؟ اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ ماجرا سنا تو کہا، اچھا ان لوگوں نے یہ کہا، خدا کی قسم اگر ہم لوگ واپس مدینہ گئے تو جو معزز ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن لڑا دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جانے دو، درگزر کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ ایک راوی نے اس میں اتنا اضافہ کیا کہ اس کے بیٹے عبداللہ بن ابی نے اپنے باپ سے کہا، خدا کی قسم تو مدینہ میں نہیں جائے گا، یعنی میں تجھے نہیں جانے دوں گا جب تک تو یہ اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، چنانچہ اس نے یہ اقرار کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو آپ نے انہیں کہلا بھیجا کہ عبداللہ بن ابی کو جانے دو۔ چنانچہ اس کے بیٹے ہٹ گئے اور اسے جانے دیا۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔